یہ سوال کہ عورتیں گھروں میں کنگھی کرتی ہیں تو ان کے سروں سے کافی بال اتر آتے ہیں اور وہ جمع کرتی رہتی ہیں۔ ایک مخصوص وقت کے بعد پھیری والا آتا ہے اور وہ کافی قیمت دے کر بال خرید کے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 800 روپے کلو تک وہ لے کے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک ہمارے گھر میں چلتا ہے۔ ایک دن ایک مہمان آتا ہے، وہ ساری صورتحال کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اسلام اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان بالوں کے انٹرنیشنل سطح پہ کاروبار ہوتے ہیں اور ان کی وگز وغیرہ بنتی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسلام میں ان افراد کے لیے وگ لگانا جائز ہے جن کے وقت سے پہلے بال ختم ہو گئے۔ اسی طرح ان عورتوں کے لیے وگ لگانا بھی جائز ہے جن کے نارمل حال سے بہت کم بال آئے اور وہ اپنی شوہر کے سامنے ایک نارمل خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وگ لگاتی ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا جب بالوں کی باقاعدہ ہمیں قیمت دی جاتی ہے اور وگ بنانا بھی ان کے لیے جائز ہے مخصوص افراد کے لیے، تو کیا ان کو ضائع کرنے سے بہتر نہیں کہ ہم بیچ دیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسانی بالوں کا بالکل بھی بیچنا ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس انسان کی طرح نہ بنیں جو نشے کی حالت میں اپنا نشے کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز بیچ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز بیچنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں بیچنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس امت کا فتنہ جو ہے مال اور دولت ہے۔ آپ بھی مال اور دولت کی ہوس میں وہ چیزیں نہ بیچیں جن کو بیچنا جائز ہی نہیں۔ رہ گئی بات وگ لگانے کی، ان افراد کے لیے جن کو شریعت نے واقعی اجازت دی ہے، اس کے لیے اور بھی بہت ذرائع ہیں۔ اس کے لیے خام مال کی حیثیت اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اس کے ہر جز کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان جو ہے بڑا مکرم ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب النافع الکبیر علی جامع الصغیر صفحہ نمبر 328 پہ لکھتے ہیں، فَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مُبْتَذَلٌ، کہ انسان کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ علامہ اکمل الدین بابرتی عنایا شرح ہدایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 میں لکھتے ہیں کہ جزء الآدمی لیس بمال، او میرے بھائی آدمی کی کوئی جز بھی مال نہیں ہے۔ آپ اس کو مال نہ سمجھے دوسرے مال کی طرح، وما لیس بمال لا یجوز بیعہ، اور جو مال نہ ہو اس کی بیع، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی۔ آپ دولت حاصل کرنے کی ہوس میں انسانی اعضاء کو، اس کے متعلقات کو مال نہ قرار دیں۔ کیوں؟ اگر اس کو مال قرار دیں گے تو محترم بہت بڑی خرابیاں لازم آئیں گی۔ آپ کو نظر نہیں آتا اپنے معاشرے میں کہ لوگ اپنی کڈنیاں بیچ کے آئی فون لے رہے ہیں؟ یہ کیوں یہاں تک نوبت آئی کہ انسان کی وقت ختم ہوگی اور آئی فون لوگ لے رہے ہیں کہ باقاعدہ بیچنے کا کاروبار شروع ہوا اور اس کو خریدا گیا۔ اگر خریدا ہی نہ جاتا تو کون بیچتا؟ آپ دیکھتے نہیں کہ بچے اٹھائے جا رہے ہیں گلی محلوں میں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اعضاء بیچے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے محترم
انسان کے کسی عضو کی کسی حصے کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ انسان مکرم ہے۔ اگر ہم نے یہ جائز قرار دے دیا بہت بڑی بڑی خرابیاں آئیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک چیرا لگا کے کڈنی نکال لیتے ہیں اور بتاتے تک نہیں ہیں۔ اس کام کو اگر انٹرنیشنل سطح پہ اس انسانی بالوں سے کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کو ختم ہونا چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ آپ کا یہ کہ ان افراد کے لیے جن کے لیے جائز ہے وگیں بنائی جاتی ہیں، یار اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ذرائع ہیں اس کی لیے خام مال کی حیثیت رکھ سکتا ہے، اور چیزیں ہیں ان سے بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ساری کی ساری زمین تمہارے نفع کے لیے، جانوروں کے بالوں سے آپ بنا سکتے ہیں، اور فقہاء نے اس کی باقاعدہ اجازت بھی دی ہے۔ الجامع الصغیر شرح نافع الکبیر صفحہ نمبر 328 پہ ہے، وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي شَعْرِ غَيْرِ بنی آدم، کہ انسانی بالوں کے علاوہ میں اس کے رخصت ہے۔ تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ لِتَزِيدَ فِي قُرُونِهَا، کہ عورت اس سے بال اپنے بنا لے تاکہ اپنی مینڈیوں کو لمبا کرے، یعنی کہ وگ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح بہرحال اگر آپ کہیں کہ انسانی اعضاء بیچنے کا سلسلہ یا انسانی بال، تو یہ بہت بڑی خرابیاں جناب والا۔ جو غریب ہیں وہ ان کے سروں کے اوپر بال نظر نہیں آئیں گے، وہ اپنے لوگوں زیادہ سے زیادہ امیر ہونے کے لیے، مادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بال تک بیچ دیں گے، جس طرح کی کڈنیاں بیچی جا رہی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم اپنی کتاب بحر الرائق کتاب البیوع باب بیع الفاسی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88 پہ کیا لکھتے ہیں؟ وشعر الانسانی، کہ انسانی بال، والانتفاع بھی، اور اس کے ساتھ نفع حاصل کرنا، لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الآدمی مکرم، کہ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، یہ بڑا مکرم ہے، اور جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس نے تباہی مچا دینی ہے۔ غیر مبتذل، اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ فلا یجوز ان یکون شیء من اجزائہ مہانا مبتذلا، کوئی بھی چیز ہرگز کا دروازہ نہ کھولیے گا۔ اور جس کام کی آپ نے کہی کہ اس کی وگز بنتی ہیں، وہ اسی کا جواب بیچ میں لکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، کہ وگ لگانے اور لگوانے والی پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور کچھ فقہاء نے کہا ہے کہ یہ کون سی وگ ہے کہ سور اور انسان کے بالوں سے جو بنی ہوتی ہے، بہرحال دوسرے والوں سے، وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِي مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْوَبَرِ، جو جانوروں کے بالوں سے اس کی اجازت ہے۔ تو فقہاء نے بتا تو دیا ہے کہ یار آپ جانوروں کے بال بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی انسان کے اعضاء کو استعمال کرنا اور اس کو کاروبار بنانا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور علامہ مبسوط امام سرخسی اپنی کتاب مبسوط جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 160 میں لکھتے ہیں والآدمی محترم، کہ آدمی جو ہے محترم ہے شرعن حیًا و میتاً، زندہ بھی اور مردہ بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو علامہ شمس الدین کیا کہتے ہیں؟ باطل بیع شعر الانسان، کہ انسان کے بالوں کی جو ہے بیع بالکل باطل ہے۔ اور در مختار ما رد المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 612 میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا یجو، کہ عضو لا یجوز النظر الیہ قبل الانفصال لا یجوز بعدہ ولا بعد الموت، کہ انسانی اعضاء جس کا زندگی میں اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، زندگی کے بعد بھی اس کی طرف جائز نہیں ہے۔ کشعر عانۃ، جس طرح زیر ناف بال،
वशार रासिहा, और सर के बाल। हजरत हमारे फुकाहा तो कहते हैं कि अगर औरत मर गई, बंदा मर गया, उसके बाल कटे हुए थे, तो ज़िंदगी के बाद भी आप उनके बालों की तरफ नहीं दे सकते। तो आप जो है बाकायदा उसको कारोबार बना रहे हैं। और बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 16 पे सदरुशरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी क्या लिखते हैं? कहते हैं कि कंघी करने से और सर धोने की वजह से जो बाल उतरते हैं, औरत उसको छुपा दे, हरगिज़ अजनबी के लिए जायज़ नहीं है कि उसकी तरफ नज़र भी करे। और हमने देखा है अपनी माँओं बहनों को बाकायदा वो छुपा देती थी। तो आप इसको बाकायदा कारोबार बनाने जा रहे हैं, ये बहुत नुकसान लाज़िम आएंगे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।